اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ۔ JIT کے سامنے قانونی پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ JIT میں اہم پیشیوں کا سلسلہ جاری۔ چیئرمین نیب اور مریم نواز JIT میں پیش۔ JIT بتائے مجھ پر کیا الزام ہے، مریم نواز کا سوال۔ 70 دن کی JIT ہے، آج مجھے احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ JIT لگا کر الزام ڈھونڈ رہے ہیں کہ الزام لگانا کیا ہے۔ مریم نواز کی پیشی حسین نواز کے بیانات کی وجہ سے ہوئی، فواد چوہدری کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام کے اوپر چوری کا پیسہ کیوں رکھا گیا؟ حکومت کے خلاف سازش کون کر رہا ہے؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رہنجا سے، شفقت محمود سے اور تجزیہ کار انصار عباسی سے۔ اینڈ ویلکم ونس اگین۔ آج JIT میں دو اہم پیشیاں ہوئیں، ایک پرائم منسٹر کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ اور دوسری چیئرمین نیب JIT کے سامنے آج پیش ہوئے۔ مریم نواز کا JIT کے سامنے پیش ہونا سیاسی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ انہیں وزیر اعظم کا جانشین سمجھا جاتا ہے۔ مریم نواز نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا نام نہیں لیا، ورنہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بھی ایک قسم کا تسلسل ہے کہ JIT سے باہر نکل کر مسلسل PTI عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تنقید مریم نواز شریف نے بھی کی مگر بغیر نام لیے۔ لیٹس واچ دیٹ۔ مجھے اس انسان کی دنیا سے بھی خوف آتا ہے، اس انسان کی آخرت سے بھی خوف آتا ہے جس نے اپنے اوپر جھوٹوں کے، جھوٹے الزامات کے، بہتانوں کے جو اس نے 20 کروڑ عوام کے سامنے لگائے ہیں، اتنا بوجھ لاد لیا اپنے اوپر کہ اس دنیا، اگلی دنیا میں تو کیا شاید اس دنیا میں بھی وہ حساب نہ دے سکے۔ ایک ڈان لیگز بھی آئی تھی، اس میں بھی مجھے انوالو کیا گیا تھا۔ وجہ ایک ہی ہے، وجہ یہ ہے باپ کو بیٹی کا نام استعمال کر کے انڈر پریشر لانا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مسلسل الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ آج مریم نواز نے بھی سازش کرنے والوں کو وارننگ دی اور کہا کہ وہ اس وقت سے ڈریں جب نواز شریف 2018 میں عوام کے پاس جا کر اپنی کہانی سنا دیں گے۔ لیٹس واچ مریم نواز شریف۔ اور یہ یاد رکھو کہ آئین اور قانون کی حفاظت اور پاسداری کے بدلے میں نواز شریف نے جو وار اپنے دل پہ لیے ہیں، جس احتساب کی بھٹی میں سے وہ گزر کے آیا ہے، جس طرح اس نے مردانہ وار شیر دل انسان کی طرح احتساب کا سامنا کیا ہے اور بار بار کیا ہے، بے رحمانہ احتساب کا سامنا کیا ہے، وہ یہ احتساب اور زخم جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجا کر تمغوں کی طرح 2018 میں عوام کے پاس جائے گا۔ اس دن سے خوف کھاؤ جب نواز شریف اپنی کہانی عوام کے پاس لے کے جائے گا، اس کو اس نہج پہ مت لے کر جاؤ۔ پاکستان تحریک انصاف نے مختلف حوالے سے آج اعتراضات اٹھائے۔ شفقت محمود صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہا، لیٹس واچ ہم ایز ویل۔ سارا پاکستان اب جانتا ہے اس مشہور زبانہ بیان جو مریم صاحبہ نے دیا تھا، میری تو نہ صرف یہ کہ باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ تو اب بھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے، اب بھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کے اوپر چارجز کیا ہیں۔ آپ کے پاس چارجز ہیں منی لانڈرنگ کے، آپ کے پاس چارجز ہیں کرپشن کے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کا کوئی کاروبار نہیں تھا، جو پیسے یہاں سے گئے وہ کرپشن کے پیسے تھے، وہ کرپشن کے پیسوں کو لے جا کے وہ پراپرٹیز، اور وہ کرپشن اس لیے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم بھی تھے، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی تھے۔
And Shafkat Mahmood Saab is with us, and along with him is Ansar Abbasi Saab. Thank you very much for being on the program. I'll start with you, Ansar Abbasi Saab. साजिश का जिक्र किया मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, सबने किया उससे पहले, PMLN के लोगों ने, और आपकी वो स्टोरी है जिसको बेस बना के और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक उसको भी बेस बनाया जाता है. So do you believe कि कोई कहीं है साजिश हो रही? देखिए, मुझे नहीं पता साजिश है कि नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को मेरी ज़ाती राय में क्लैरिफाई होना चाहिए. फ़र्ज़ करें कि आपने अगर स्टोरी की बात की, व्हाट्सएप की स्टोरी की, तो उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं, ज़ाहिर है, जो कि क्लैरिफाई उस तरह से नहीं हुए. इसी तरीके से वो जो तस्वीर का मामला था, उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं, वो नहीं क्लैरिफाई हुए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा ख्याल है जब क्लैरिफाई हो जाएंगे तो शायद साजिश तो नहीं, कुछ और चीज़ शायद सामने आए. एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक्रेटेरिएट सपोर्ट जो है, मुकम्मल सेक्रेटेरिएट सपोर्ट प्लस जो फैसिलिटेशन हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा है कि जी ये सारा काम आप करें. बिकॉज़ ये ऑर्डर्स में उस तरह से नहीं लिखा हुआ था. ऑर्डर में तो ये लिखा था कि अपने अपने महकमे के लोग कुछ कुछ लेके आएंगे, तो उस तरह से ये सारा कुछ प्रोसीड. लेकिन अगर जो महकमे के लोग हैं वो गवर्नमेंट के नीचे है, ये काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो इट्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट. आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पलड़ा भारी? देखें, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का काम एक अदालत का है, और अदालत तो जो भी करे नहीं गलत है. गवर्नमेंट अगर ये बना रही है, गलत बना रही है. मैं कहता हूँ जो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आए, इवन जो फैसला भी आए, इवन आपको अगर बायस भी नजर आए, तो ये सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई वाली बात नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू एक्सप्लेन इटसेल्फ. सुप्रीम कोर्ट को इसलिए करना चाहिए कि देखें, जो मेरी जो इतलात हैं, जो अभी शायद क्लैरिफाई कुछ दिन में शायद हो भी जाएंगी, कुछ इस पर शायद कुछ लिखा भी जाएगा, जो चीज़ें कुछ सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी शायद कुछ है, कुछ ऐसे कुछ लोग हैं या कुछ ऐसे इदारे हैं जिनका इस सारे उसमें किरदार जिनको दिया गया है, जिनके पास कोई किरदार है, तो वो जब तक क्लैरिफाई नहीं होगा उस वक्त तक ये इस किस्म की somebody जो सुप्रीम कोर्ट के पीछे है. नहीं, देखें, कठपुतली सुप्रीम कोर्ट को, अगर इसका मतलब है कि देखें सुप्रीम कोर्ट की मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले ओपनली किए हों जो कि कोर्ट जजमेंट्स में आते हैं, कुछ फैसले जिनका हमें नहीं पता, लाइक व्हाट्सएप कॉल का हमें तो नहीं पता था, और अभी भी नहीं पता इवन, क्योंकि जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, जिन लोगों ने कहा कि हमें व्हाट्सएप कॉल आई, उन्होंने भी ये कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का नाम लिया गया. वो नहीं कह रहे कि हम कहते हैं कि रजिस्ट्रार ही थे, वो कहते हैं नाम लिया गया, तो वो कौन थे. तो इस तरह की जो बातें हैं, कुछ चीज़ें जो क्लैरिफाई होंगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर शायद साजिश नहीं, कुछ और कहेंगे, क्या कहेंगे मुझे नहीं पता. लेकिन साजिश है. देखिए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत सी चीज़ें जो सामने शायद नज़र आ रही हैं, जो अपीरेंट नज़र आ रही हैं, वो चीज़ें उस तरह की है नहीं. राइट. शफकत महमूद साहब, यू हर्ड अंसार अब्बासी साहब, गवर्नमेंट की भी आपने मुसलसल इतराज़ात सुन लिए. कोई मामला ऐसा है जो कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा? बड़े अफसोस की बात यह है कि ये लोग जो पिछले 30-35 साल से हुक्मरान हैं और इनकी जदातें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, और जब इसके वक्त आया जहाँ पे इनको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो साजिशें भी हो गई हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, सिविल मिलिट्री रिलेशंस भी ख़राब हो रहे हैं. आज मरियम ने कहा सिविल सुप्रीमेसी की जंग चल रही है. मतलब है कि अगर नवाज़ शरीफ को हाथ लगाएं तो डेमोक्रेसी भी ख़तरे में है, नवाज़ शरीफ को हाथ लगाएं तो पाकिस्तान भी ख़तरे में है. बल्कि सफदर ने तो कहा कि वो पाकिस्तान का जो नज़रिया था वो भी ख़तरे में पड़ गया अगर हमने नवाज़ शरीफ को हाथ लगाया. मतलब है कि खुदा का कोई खौफ है. अब मैं सुप्रीम कोर्ट फुली कॉम्पिटेंट है कि अपनी बात को खुद डिफेंड करे, लेकिन मैं एज ए सिटीज़न जो मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आप मुझे बताएं कितना मुश्किल काम है. एक सिटिंग वज़ीर आज़म बैठा है, उसकी तहकीकात करनी है, सारे अदारे जो हैं वो उसके नीचे हैं. अपोजिशन कह रही है कि ये रिज़ाइन करे क्योंकि सारे अदारे जो हैं इसके मतहत हैं. उन हालात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोशिश कर रही है कि ऐसी JIT बनाने की जो कि इंडिपेंडेंट हो, जिसमें एक्सपर्टीज़ हो. इतना वावेला हो गया कि जी व्हाट्सएप कॉल होगी. व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस कि अगर सुप्रीम कोर्ट चूज़ करके बंदों को बुलाए, नथिंग रॉन्ग विद दैट. उसमें ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को बायस कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बायस करना होता तो उस दिन फारग कर देते उनको. अंसार अब्बासी साहब ने कहा हमें नहीं पता कि रजिस्ट्रार था कि नहीं था. पॉइंट है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट, ये मेरी शफकत महमूद की राय है, अगर सुप्रीम कोर्ट बाय नेम किसी को मांगती भी है, ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, वो कोई अरे गैरे नहीं है.
وہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے معاملات کو آگے چلانے کے لیے انکوائری کو کرنے کے لیے کہ جو غیر جانبدار ہو جس میں ایک سکل لیول بھی ہو اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی تو پورا حق ہے اس کو. سینیٹر اعتزاز احسن آن مائی شو وہ سینیٹر اعتزاز احسن صاحب سے پوچھے جا کے میں تو آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں. دوسری بات یہ آج ذرا آپ دیکھیں گے کیا ہوا جس طریقے سے جے آئی ٹی کو تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ بچوں ٹھہر جاؤ 10 کے بعد 11 بھی آنی ہے اپنے حساب کتاب تیار رکھو. مطلب ان ایسے ماحول میں جب کہ اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے پرائم منسٹر کا وہ تھریٹن کر رہا ہے وفاقی وزراء جو ہے وہ جے آئی ٹی جو سرکاری ملازم ہیں ان کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا ہم پوچھیں گے کہ آپ نے بزنس کلاس میں سفر کیوں کیا, ہم یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ آخری بات جو تیسری بات جو عباسی صاحب نے کی انڈر آرٹیکل 190 سپریم کورٹ کسی پاکستان کے ادارے کو کہہ سکتا ہے کہ اسسٹ کرو. ابھی کانسٹیٹیوشن نکال کے دیکھ لیں کسی بھی ادارے کو کہہ سکتا ہے کہ اسسٹ کرو ان کو. سو اتنی مشکل انویسٹیگیشن سٹنگ وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے اگینسٹ تو اس میں اگر سپریم کورٹ نے باقی اداروں کو کہا ہے اسسٹ کرنے کے لیے تو واٹ از رانگ ود دیٹ. ویری کوئکلی انصاف بھائی صاحب واٹس ایپ کال سپریم کورٹ کا استحقاق ہے وہ اپنی مرضی سے بندے چن لیں واٹس ایپ سے چن لیں کسی اور طریقے سے. دیکھیں اس میں دو باتیں واٹس ایپ کال کی طرف آتا ہوں. پہلے تو جو اعتراضات پہلے واٹس ایپ کال پہ آ جائیں اچھا دیکھیں واٹس ایپ کال کے اوپر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کا فیصلہ یہ تھا کہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں وہ ریکمینڈ کریں گے نام پینلز ان کی طرف سے آئیں گے ٹھیک ہے اور پھر سپریم کورٹ اس پینلز میں سے نام سلیکٹ کر لے گی. یہ ججمنٹ ہے 5 ممبر بینچ کی. استحقاق سپریم کورٹ کا نہیں میں بتا رہا ہوں نہیں اس کے لیے یہ امپلیمنٹیشن بینچ بنا ہے. 3 ممبر بینچ از دا امپلیمنٹیشن بینچ جس نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ صرف میرا سوال صرف یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن بینچ نے اگر کہا اب کہ آفیشیل نمبر سے کال جاتی ہے رجسٹرار کے آفیشیل نمبر سے جو ان کا سرکاری نمبر ہے 92137770 اس سے کال جاتی ہے ایس سی سی پی کے چیئرمین کو اور دوسرے واٹ ایور جو بھی ہوں گے ان کو کال جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی ہم آپ فون بند کریں اور اب میں آپ کو کال کرتا ہوں واٹس ایپ سے. ٹھیک میرا صرف یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ جو بھی آرڈر کرے وہ اپنے آرڈر لکھ کے کر سکتی ہے دے سکتی ہے اپنی کورٹ کے اندر کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ واٹس ایپ کال کی کیا ضرورت تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو واٹس ایپ کال ہے کوئی ضروری تو نہیں کہ وہاں سے آئی ہو. مطلب ایویڈنس دینے والا کون ہے؟ ایس سی سی پی کا چیئرمین جس نے پکڑا گیا ہے میرا خیال انصاری صاحب کی عباسی صاحب کی سٹوری ہے وہ پکڑا گیا ہے کہ ٹیمپرنگ کرواتا ہوا ہے وہ یہ شکایت کر رہا ہے. مطلب اس کی کیا ایک منٹ مجھے آپ کی باری آ جائے گی. میں ابھی پوائنٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ لکھتا صرف یہی اعتراض ہے نا اگر وہ یہ لکھتا ہم اپنی مرضی کی جے آئی ٹی بنائیں گے نہیں بالکل کر سکتے. نہیں میں ایک اور بات کروں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو کورٹ دیکھیں ایک ہوتا ہے بالکل بریک کی طرف جا رہے ہیں. I'll come right back. Keep watching tonight's Fire. اینڈ ویلکم بیک. واٹس ایپ اسٹوری کے حوالے سے انصار عباسی صاحب بات کر رہے تھے اینڈ آئی گو ٹو رانجھا صاحب کہ یہ سوال جو شفقت محمود صاحب نے بھی اٹھایا کہ اگر واٹس ایپ اسٹوری سچ بھی ہے تو یہ سپریم کورٹ کا استحقاق تھا کہ وہ جس کو بھی چن لیتی. آپ نے بھی کہا تھا جس سے مرضی انویسٹیگیشن کرا لیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو واٹس ایپ کال ہے وہ 27 تاریخ کو ہوتی ہے ان کی سٹوری جو ہے اس کے مطابق. جے آئی ٹی کو جو امپلیمنٹیشن بینچ ہے وہ 2 تاریخ کو بنتا ہے. اب جے آئی ٹی کا جو بینچ ہے امپلیمنٹیشن وہ بنا نہیں, اس سے پہلے نامینیشنز منگوائی جا رہی تھیں. اب وہ نامینیشنز ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ادارے بھیجیں گے. اگر ادارے جو ہے نامینیشنز بھیجیں گے نام ریکمینڈ کریں گے ان میں سے یہ نام جو ہے ایک جو ہے نام سلیکٹ کریں گے. اب واٹس ایپ کال میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے نام جو ہیں منگوائے گئے جو کہ خبر میں ہے کہ جو لوگوں کا ماضی میں بھی اسی خاندان کے خلاف جو ایک تعصبانہ احتساب کا عمل جاری رہا ہے اس کے وہ حصہ رہے. اب وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے.
تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آگے سے پھر پورے کے پورے پروسیس کے اوپر سوالیہ بٹ نشان یہ بات لگا دیتی ریجیکٹ کر ہے. دی سپریم کورٹ. دیکھیں سپریم کورٹ تو عدالت عظمیٰ وہ اگر ریجیکٹ کرتی ہے، لیکن اس بات کے اوپر پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی اس بات کے اوپر آنے والے وقت میں دیکھیں پاکستان کے جو وکلاء ہیں، پاکستان کے جو ججز ہیں، پاکستان کی جو لیگل جورسپروڈنس ہے، اس نے تو ایک سمت اختیار کرنی ہے. یہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ ماضی میں انہی کورٹس کے تھرو بھٹو صاحب کے خلاف بھی فیصلے ہوئے، انہی کورٹس کے تھرو میاں نواز شریف کو بھی 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی، انہیں نااہل کیا گیا، اور پھر انہی کورٹس کے تھرو جو ہے دوبارہ سے ان کورٹس کے تھرو کس نے کرا؟ آج اس سازش کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں نا وہ میں آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف کا منہ نہ کھلوائیں. دیکھیں تو کیا کہہ رہی ہیں جس طرح وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح 2002 میں جب پرویز مشرف کے دور میں یا 1999 12 اکتوبر کے کو کے بعد پھر اس کو جسٹیفائی کو کیا گیا، وہ عدالتوں کے تھرو تو اس نے لیا تھا نا کام، لیکن پھر اسی چیز کو انڈو کیا گیا، اسی چیز کو انڈو کیا گیا. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پریسیڈنٹس جو ہیں یہ پاکستان کا جو آئندہ آنے والا لیگل جورسپروڈنس ہے اس پہ اوپر کوسچن مارکس لگے تھے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میرا ایک اور سوال ہے، میں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں. دیکھیں جی جس طرح اب حسین نواز کی جو پٹیشن آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری تصویر اتاری گئی اور اس میں جی آئی ٹی کی طرف سے ایڈمیشن آ گیا کہ جی ہمارے ایک افسر تھے جنہوں نے وہ تصویر جو تھی وہ کھینچی تھی اور ان کو ہم نے وہاں سے ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک ادارے کے تھے، حساس ادارے کے تھے. ٹھیک ہے. اب پاکستان کے شہریوں کے جو تحفظ ہے فنڈامنٹل رائٹس کا وہ سپریم کورٹ نے انشور کرنا ہے. اگر حکومت پاکستان یا کوئی ادارہ نہیں کرتا تو اس کو تحفظ اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ کس نے دینے؟ حسین نواز صاحب جو ہیں اگر ان کی وہ جو رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر نہیں پبلک کی جا رہی اور وہ رپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو خود پبلک کر دینی چاہیے. پکچر سے آپ کو ڈیمیج ہوا؟ نہیں ڈیمیج تو نہیں ہوا، لیکن یہ بات ہے کہ جو ہم اس ڈیمیج تو ہو رہا ہے. ڈیمیج کیا ہو رہا ہے کہ اس تصویر کو اس کو اس کانٹیکسٹ میں بتاتا ہوں. ڈیمیج اس کا ایز سچ جو ہے ہمیں دیکھنے میں کیا ہوا کہ بلکہ وہ ڈیمیج نہیں، وہ ہمیں فائدے میں چلی گئی، لوگوں کی اور چلی گئی کہ ایک طرف عمران خان کا موازنہ انہوں نے شروع کر دیا، ایک طرف عمران خان کا انہوں نے بتایا، ایک منٹ ختم کر لوں میں، ایک طرف انہوں نے عمران خان کو دکھایا کہ وہ ادھر بیٹھا نتھیا گلی میں ریسٹ ہاؤس میں عدالتی اشتہاری اور اس کے بعد الیکشن کمیشن والے کیس میں نہ پیش ہو رہا ہے، اور ایک طرف وزیر اعظم کا بیٹا پیش ہو رہا ہے، اس کی تصویر جاری ہوگی، وہ ہمارے فائدے میں گئی. لوگوں نے کہا دیکھیں آئین اور قانون کی پاسداری کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا بیڈ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ریکارڈنگز ہے اگر بندہ جو بھی تھا وہ بندہ کا نام اگر آ گیا ہے تو ہماری عدالتیں جو ہیں ہم تو ان میں اتنا اعتماد رکھتے ہیں، ان کے بیچ میں اس تمام اداروں کو یہ عدالتیں ہیں جنہوں نے تمام اداروں کے پیرامیٹر سیٹ کرنے ہیں. اداروں کو بتانا ہے کہ تم اپنی حد تجاوز کر رہے ہو، یہ تمہاری حد ہے، یہ عدالت نے کام کرنا ہے. اور اگر ہم وہ رپورٹ جو ہے وہ ابھی تک پھری جا رہی ہے اور وہ نہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں اناؤنس ہو گئی. دونوں پوائنٹس ایک بڑی ڈیٹیل میں کلیریفائی کر دی رہے ہیں کہ کیا کیا اعتراضات ہیں، کیوں سازش لگی. مطلب یہ ہے کہ یہ حسین نواز کرسی پہ بیٹھا ہے اور اتنا واویلا ہے اور سارے پاکستان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے. آج 5 جولائی ہے جس کے ضیاء الحق نے جب اس ملک کو ٹیک اوور کیا اور نواز شریف صاحب جس کے نمبر 1 سپورٹر تھے، تشدد وہ ہوتا ہے جو انہوں نے کیا. کوڑے مارے گئے جیلوں میں، لوگوں کو کال کوٹھڑیوں میں بند کر کے مر گئے لوگ بیچارے، قلعوں میں لوگ مر گئے. یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور کہ جی بچہ جو ہے بچہ ہے، وہ 43 سال کی عمر کا بچہ ہے، وہ کہ جی بچہ بیٹھا ہے وہاں پہ. تو یہ تو مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سٹینڈرڈ ہے کہ اگر ان کا بیٹا جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا انٹرویو دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں آل ہیل ہیز بروکن لوز. دوسری بات یہ ہے جوڈیشری کی جی باتیں کرتے ہیں جی، یہ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جوڈیشری نے اس ملک میں سب سے زیادہ کس کو ہیلپ کیا؟ ان کو، پی ایم ایل این کو نہیں، نواز شریف کو. مجھے آپ بتائیں کہ ڈیفالٹ کے اتنے کیسز تھے، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب آپ جائیداد اپنی دے دیں، پھر وہ ابھی تک وہ ابھی آ کے ریزالو. مجھے میری بات سننا ہے آپ کی بارے میں. مطلب ہے آپ کے پاس ریکارڈنگز موجود ہیں جہاں پہ سیف الرحمان جو ہے وہ ڈائریکٹلی ججز کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کراؤ، اس طرح. میاں صاحب نے گرسج قیوم بیٹھا لگا ہے کہ ہاں جی ہاں میں میاں صاحب کو معافی مانگ لوں گا. اس کے بعد جناب شہباز شریف کا وہ ججوں کو فون کر رہا ہے. انہوں نے ساری عمر ججوں کے ساتھ مگر حالات تو اب کچھ تبدیل ہوئے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا واقعی صحیح احتساب ہو گیا، کون نہیں جانتا کہ 90s میں انہوں نے فلیٹ خریدے، سب کو پتہ ہے.
کون نہیں جانتا کہ منی لانڈرنگ ہوئی اور اسحاق ڈار نے بالکل منی لانڈرنگ کی, سب کو پتہ ہے. So you think کہ کوئی سازش نہیں ہو رہی؟ بالکل کوئی سازش نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. صرف پہلی دفعہ ان کو گرفت پڑی ہے. 3 جنریشن, کون سا 3 جنریشن سے ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کا احتساب کیا ہوا؟ مشرف نے آپ کو پکڑا بجائے احتساب کرنے کے آپ کو سرور پیلیس میں بھیج دیا. سو مقصد یہ ہے کہ بٹ جو یہ بات کریں جوڈیشل کو کی آلموسٹ یہ کی تھی آپ کی پارٹی کے ممبر تھے جاوید ہاشمی صاحب, آج انڈورس کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں. ان کو لیٹس واچ رانا ثناء اللہ. جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس کو ابھی 10 دن گزرے ہیں. اس نے جو بات کی ہے اس نے باقاعدہ نام لے لے کے بتایا ہے اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نوٹس دو, مجھے توہین عدالت میں بلاؤ, میرا بیان ریکارڈ کرو, میں ساری چیزیں بتاؤں گا. اس نے عمران خان کا نام لے کے نہیں کہا کہ یہ کہتا تھا کہ میری بات ہو گئی ہے, جوڈیشل مارشل لا لگے گا 90 دن کے لیے اور اس کے بعد اس طرح سے الیکشن ہوگا, ہم اقتدار میں آ جائیں گے. اس نے بعض لوگوں کے نام نہیں لیے, اس نے کہا نہیں کہ مجھے بھی بلاؤ, ان کو بھی بلاؤ. اب اس کے بعد بھی اگر میڈیا کے دوست اور باقی دوست جو ہیں وہ یہی پوچھے جا رہے ہیں کہ جی کس نے کیا ہے, کس نے کیا, تو بھئی پھر آپ So you believe جاوید ہاشمی رانا صاحب, آپ کو یقین ہے جاوید ہاشمی صاحب کی بات پر؟ جی جاوید ہاشمی ایک پولیٹیکل ورکر ہے اور خدا کی قسم وہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا, وہ سچا آدمی ہے. آپ سوال ان سے کہی تھی رانا ثناء اللہ کی, اور جھوٹ نہیں بولتا وہ جس کو آپ نے اتنا تنگ کیا کہ وہ پارٹی چھوڑ گیا آپ کی. مطلب کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ جھوٹ نہیں بولتا, جوڈیشل کو ہو رہا ہے, آپ کے گلے میں ہاتھ پڑا ہے, آپ سے کوئی سوالات کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کو ہو رہا ہے. ہاشمی جھوٹ بولتا ہے, ہاشمی کوئی کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے, ہاشمی کرپٹ آدمی ہے, اس نے ہمارے ٹکٹ بیچے ہماری پارٹی کے اندر. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اوکے, جو یہ جوڈیشل کو کی بات ہے یہ وزیر قانون کہہ رہے ہیں پنجاب کے. اب کیا ہاشمی صاحب کو بلانا چاہیے جے آئی ٹی کو؟ میں ایک بات کہتا ہوں کہ حکومت کو ایک بات پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جوڈیشری کے بارے میں جو بھی کامنٹس ہیں محتاط ہونا چاہیے. ایون اگر آپ کو شکوک بھی ہیں تو جوڈیشری کے بارے میں, بیکاز کچھ چیزیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں, ان کو گرانا بڑا آسانی سے ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ گریونسز بھی ہیں, آپ کی کچھ ریزرویشنز بھی ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ جی یو اسٹارٹ اٹیکنگ دا جوڈیشری. کچھ انسٹیٹیوشن ایسے ہوتے ہیں, ایون میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ, میں یہی نہیں, وہ ایک تو اس اٹیک کی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں وربل اٹیک بھی نہیں ہونا چاہیے, وربل اٹیک بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میرا صرف 2 اس پورے ایشو کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس پروسیس میں جو سپریم کورٹ کا اور جے آئی ٹی کا پروسیس ہے اس کے اوپر اگر کچھ کویشچنز ہیں جو کہ میڈیا ریز کر رہا ہے, ہم نے ریز کیے ہیں, تو ان کو ویلڈلی ایڈریس کیا جانا چاہیے. وہ ایک الگ ایشو ہے. ایک اور ایشو ہے جو پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیسا احتساب ہے, چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا, سب کہتے ہیں یہ کیسا احتساب ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ رولنگ پارٹی ہے, یہ رول کر رہے ہیں اس پاکستان کو, اور اینڈ ہی از دا موسٹ ایکسپیرینس پرائم منسٹر ان دس کنٹری. انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا, بہت کچھ وعدہ کیا. یہ بھی کہا کہ ہم ایک احتساب کا ایسا نظام لے کے آئیں گے, ایسا احتساب کا نظام لے کے آئیں گے اکراس دا بورڈ, اور جو انڈیپینڈنٹ ہوگا. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ وہ نظام وہ کیوں نہیں بنایا؟ جب آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کریں گے, جب آپ نظام نہیں بنائیں گے, جب یہ کچھ نہیں کریں گے, تو یہی کچھ ہوگا آپ کے ساتھ. میں آپ کو یہ بتا دوں, پھر لوگوں کو جو اپرچونٹی جس کو ملے گی, وہ جس کو قابو کرے گا وہ قابو ہوگا, اس کو قابو کیا جائے گا, یہ ہوتا رہے گا. اس لیے میرا سب سے بڑا ان سے اعتراض یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی طرف نہیں جاتے, اور احتساب کا نظام جب نہیں بنایا, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے پروگرام میں کہہ کے گئے ہیں کہ ادارے بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. زیادتی ہے جب ہم کہتے ہیں ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آ کر سازش کا ذکر کیا. آصف کرمانی صاحب روز اس کا ذکر کرتے ہیں, جے آئی ٹی سے کھل کر اعتراضات ہیں. رانجھا صاحب, باسی صاحب کا خیال ہے کہ یہ آپ ہی کا قصور ہے اگر احتساب کے حوالے سے آج پھر آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے, جب کوئی سسٹم ہی آپ نے نہیں ایویلیویٹ کیا, کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا؟
دیکھیے میں وہ ایک جو سسٹم کی بات ہے اور انسٹیٹیوشن کی بات ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن جو ہم یہ لیپسز اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ جو اس پوری انویسٹیگیشن کے بیچ میں جی آئی ٹی کی طرف سے لیپسز نظر آ رہے ہیں, ہم صرف انہی لیپسز کے اوپر بیس کر کے یہ آرگومنٹ بلڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ سازش ہے. ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے اگر تمام اداروں میں سے کسی نے ایکشن نہیں لیا, میں آپ کو مجھے مکمل کرنا جی آئی ٹی ہے. کون کون شامل ہے؟ جی آئی ٹی کون ہے؟ جی آئی ٹی اکیلی جی آئی ٹی اگر مجھے آپ مکمل کرنے دیں گے تو میں مزید وضاحت کر پاؤں گا. نہیں, I will also answer him, لیکن but first let me finish. جی آئی ٹی کے 5 ممبرز انڈیویجول سازش کریں یا وہ 2 کریں. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اگر لیپسز ہیں تو پھر آپ خود شاید مجھ سے یہ سوال بھی نہ پوچھیں. میں آپ کو لیپس کرتا ہوں, میں بات تو سن لیں. لیپس پہلا یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈاکیومنٹ دیا وہاں پہ سپریم کورٹ میں جس میں ہم نے منی ٹریل ایک دی, اس سے یہ ڈس ایگری کر گئے, 2 ججز نے بھی ڈس ایگری کر گئے, لیکن اس کی ویریفیکیشن تو ہونی چاہیے تھی. ایک منٹ, I'll also come to that point. اچھا ٹھیک ہے, دوسری بات وہاں پہ ابھی تک نہیں گیا. قطری لیٹر کو آپ منی ٹریل کہہ رہے ہیں؟ ہاں منی ٹریل کہہ رہا ہوں, قطری لیٹر جو ہے ٹھیک ہے. پہلی بات, چاہے جو بھی ہے, whether it is good or not, but it is part of our case and it is part of our argument. It is part of your case. It's part of your argument. It's not money trail. آپ نے پیش کیا اس کو بلا لیں. اچھا سیکنڈلی میں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میوچل لیگل اسسٹنس جو تھا اس کی ہم نے اجازت دی, کیبنٹ سے اپروول لے کے دی اور ان کو اختیار دیا کہ آپ میوچل لیگل اسسٹنس لیں. آپ بی وی آئی جانا چاہتے ہیں بی وی آئی جانا چاہیں, آپ منی لانڈرنگ کا ثبوت چیک کرنے کے لیے پیناما پیپرز جنہوں نے ریلیز کیا آپ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں, ان ڈاکیومنٹس کو اتھینٹیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی سولیسٹر لا فرم انگیج کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ سارے سٹیپس کریں. ہمیں ان کی پوری اس انویسٹیگیشن میں یہ سٹیپس ہوتے نظر نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی جو آپ نہ جواب تو دے دینا کہ جی آئی ٹی سازش کر رہی ہے اکیلے. اب میں بتاؤں یہ irregularities جب یہ irregularities انصار باسی کی واٹس ایپ جو والی کال والی خبر ہے اس کے ساتھ جڑتی ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی فریولس والی جو اس نے کہا تھا کہ یہ فریولس پٹیشن اس کے ساتھ جڑتی ہیں, تو پھر ہمیں ایک منٹ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس سازش میں شامل ہے. دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ irregularities جب جڑتی جاتی ہیں, آپ ابھی کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے, میں یہ آپ کیا سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں اگر ہمیں اگر دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ irregularities نہیں کور کی جائیں گی, پروسیجرل ایشوز کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا, یہ لوگ کہتے رہیں گے, ہم کہتے رہیں گے. ایک بات کروں, یہ جو قطری ہے قطری کا منی ٹریل انہوں نے دی, خط انہوں نے دیا. قطری ان کا کی ایک مل ہے وہاں پہ کراچی میں, انہوں نے ایک پاور پروجیکٹ لگایا جس میں وہ 49% اونر ہے. پچھلی سردیوں میں وہ شکار کھیلنے تشریف لایا قطری جو ہے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ قطری کر سکتا ہے لیکن وہ یہاں آ کے اپنی گواہی نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قطری اگر نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے, وہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے وہ بھیج دے. دیکھو نا 12 کوئی لیٹر بھیج دے کہ جناب یہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہے, یہ پیسے آئے تھے وہاں سے گلف سے. لیٹر تو بھیج دیا انہوں نے لیکن ٹرانزیکشن نہیں ہے. اس میں سوالوں میں ہے جی آئی ٹی کے سوالوں میں کہ آپ بتائیں کہ وہ پیسہ کیسے پہنچا کرتا ہے. کیونکہ پرابلم بتاؤں کیا ہے اس کا قطری کا پرابلم. اس کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب کراس یہاں آئے گا تو کراس ایگزامینیشن ہوگی, جب کراس ایگزامینیشن ہوگی تو جھوٹ سارا نظر آ جائے گا. یا اگر جی آئی ٹی وہاں چلی جائے, جی آئی ٹی وہاں پہ چلی جائے یا نہ جائے وہ جی آئی ٹی کا فیصلہ ہے, لیکن وہ will that be acceptable to you? فائنینشل دیکھیں ہمیں تو ایک ہی, ہم تو صرف I am not here to speak on behalf of the JIT. ٹھیک, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جے آئی ٹی کو ایک مینڈیٹ ملا ہے تحقیق کرنے کا. صحیح, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ایویڈنس پیش کی اور ایک خط پیش کیا, اور جس بندے نے خط پیش کیا وہ یا شکار کھیلتا. لیکن اب جے آئی ٹی کے اوپر آ جاتے ہیں جو آپ نے اپنا جو بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ بل کیا. I just want you to show کہ سینیٹر اعتزاز ایسا نہیں کیا کا and it's about your story, تو let's listen to him. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ججز, یہ الزام جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز پہ لگ رہا ہے, ٹھیک, یہ چیف جسٹس صاحب پہ لگ رہا ہے. رائٹ. That is why I have called today for a full inquiry by the Supreme Court. میں تو کہتا ہوں کہ چونکہ 3-4 ججز پہ اس پہ الزام لگ گیا ہے, اس پہ تو فل کورٹ کو بیٹھنا. سپریم کورٹ کے بینچ نے جب سارے محکموں سے گریڈ 18 کے اوپر سارے افسرز کے نام مانگ لیے, ٹھیک ہے, تو پھر ایک بلال رسول کا مانگنے کا نام کیا, وہ تو بیچ میں آ جاتا ہے نا. سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے سارے مانگ لیے نام, ٹھیک,
تو پھر تو کوئی ضرورت اس کی نہیں تھی. انصار عباسی صاحب دیکھیں میرا خیال ہے کہ رضا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ تھا جس کے اوپر پروب ہونا چاہیے تھا, لیکن اینی ہاؤ اٹ از اپ ٹو دا سپریم کورٹ. اگر وہ کرتے ہیں مناسب سمجھتے ہیں کرتے ہیں, نہیں ہے تو کم از کم ہمارا تو کام صرف ہائی لائٹ کرنا ہے. لیکن میں اپنی اسٹوری کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ناٹ ایون اے سنگل ورڈ آف مائی اسٹوری, ناٹ ایون اے سنگل ورڈ کسی نے کنٹراڈکٹ بھی نہیں کیا, کسی نے اس کو ریبٹ نہیں کیا, ایک لفظ کے بارے میں ایکسپلینیشن بھی ایون نہیں دی. رائٹ. سو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے اوور آل جب فیصلہ آ جائے گا تو کیا یہ سوال ریوزٹ ہوگا لیکن اس کے اوپر کیوں نہیں پروب ہوئی؟ دیکھیں آئی ایم ناٹ شیور, مجھے اس کا پتہ نہیں, لیکن میں صرف اس بارے میں جو ہے نا صرف ایک بات کروں گا کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے نا, یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, جو پورا سسٹم جس طرح یہ جو شفقت صاحب کہہ رہے تھے 92-93 سے دو میں آپ کو ایشوز بتا رہا ہوں. 90 سے ایک ان کے فلیٹس کے بارے میں لکھا گیا, انہی آف شور کمپنیز کے بارے میں لکھا گیا کہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں اسی وقت سے, اور یہ بھی کہا گیا کہ جی ان فلیٹس کی ایون ریفلیکشن نام شام سب کچھ تھا. اسی کے پیرلل آصف علی زرداری صاحب کا ایک کیس تھا یہ سنجیانی والا کہ جی یہاں پہ انہوں نے لینڈ ایک فرنٹ میں ان کا, اور دونوں نے ڈینائی کیا کہ ہمارے نہیں ہے, ٹھیک, یعنی بعد میں. اور 2006 میں یہ ان کے آ کے ثابت ہو گئے, یعنی ان کے نام چڑھ گئے آ کے, اور یہی بات 2008 میں یہ والی سنجیانی کی لینڈ یہ زرداری صاحب کے. سو یہ ایک عجیب سی ہیپننگ ہے کہ جو چیزیں الزام لگتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے نہیں ہیں وہی بعد میں ان کے نکل. میں آپ کو ایک مسئلہ ہمارا بتاؤں, دیکھیں ہمارا جو پورا سسٹم بنایا گیا ہے نا, وہ سسٹم جو گرے ایریاز میں لوگ آپریٹ کرتے ہیں نا ان کو فیور کرنے کے لیے بنایا گیا. پورا ہمارا سسٹم اس طرح بنا ہوا ہے, آپ لوگوں کو پکڑنا مشکل کام ہے. اور وائٹ کالر میں ہمارے ایک سسٹم تھا, ایک بنایا گیا جے آئی ٹی, اب اسی کے پر اعتراض بھی ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ قطری کا دیکھیں, پتہ نہیں قطری لیٹر تو نیا ایک نئی ڈیولپمنٹ تھی, اور میں ذاتی میری رائے یہ ہے کہ قطری لیٹر شاید اس کا کوئی ویٹ نہیں, یہ بنایا گیا ابھی. لیکن اب ہمارا وہی جو سسٹم ہے, یو ریکوائر ایویڈنس کہ ہاں اگر قطری لیٹر نہیں ہے تو پھر دوسری چیز کیا ہے, وہ لے کے آنی پڑے گی. وہ چیلنج ہے جی آئی ٹی کے سامنے. اگر آپ ایک چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو ان کی ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ, تو پھر دوسری کس چیز کے اوپر بینک کر کے کہیں گے کہ ہاں انہوں نے جھوٹ بولا. رائٹ. سو اونرز آف پروف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی پہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, نہیں ویسے منی ٹریل دینا ان کی ذمہ داری ہے, پی ایم ایل این کی اور حسین نواز کی ذمہ داری, جنہوں نے مان لیا ہے کہ ہمارا ہے. اب کیا اس کے لیے وہ خط کافی ہے, یہ ڈیٹرمن. مجھے ویسے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, ہم ٹھیک ہے ان کی ڈیٹیلز میں ہم پھنستے رہیں گے, یہ ہے وہ ہے. آج جو دھمکیاں دی گئی ہیں جے آئی ٹی کو, وہ سرکاری ملازم ہے بیچارے, پتہ نہیں کوئی 18 کا ہے یا 19 کا ہے, مجھے نہیں پتا. میں سرکاری ملازم رہا ہوں, جس کی آگے اگر نوکری ہے 8, 10, 12 سال, اس کو وزیر اعظم کے ساتھی جو ہے دھمکیاں دے رہے ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا نوٹس نہیں کسی کو لینا چاہیے کہ جی تو آپ کہ جی ان کو کہہ رہے ہیں کہ 10 کے بعد تو آپ کا حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہ یہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. میں آپ جو انصاری صاحب اپنا عباسی صاحب نے, انصار عباسی صاحب نے جو بات کی, مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ لوٹ کے کھا گئی ہے اس کو. کوئی اور ساری دنیا کو پتہ ہے, نہیں ہوتا, ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اشرافیہ لوٹ کے کھا گئی, سیاسی اشرافیہ لوٹ کے کھا گئی ہے. سب کو پتہ ہے زرداری نے جو کچھ کیا, سب کو پتہ ہے زرداری نے کیا کیا ہے, سب کو پتہ ہے نواز شریف نے کیا کیا ہے. لیکن مجھے افسوس کہ دکھ بتاؤں کیا ہوتا ہے, مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ اچھے بڑے لوگ, شریف لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ان لوگوں کے ہاتھ میں کھیلنے لگ جاتے ہیں. But you have boycotted انصار عباسی صاحب کا جو گروپ ہے. That is a different issue. Is that related اس کہانی کے ساتھ؟ وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم ڈسکس کر لیں. Is it related to this story? میرا صرف یہ سوال ہے کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انصار عباسی صاحب کی کہانی کا اس میں کوئی ہاتھ ہے یا جہاں تک ورکنگ جرنلسٹ کا تعلق ہے, ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. Working journalists have every right to file every story they like. And we will protect their and defend their right to file that. ٹھیک. لیکن ہمارے خیال میں مینجمنٹ کا جو ٹلٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے بچانے کے لیے ہے جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے اس ملک میں. اس لیے یہ ہمارا ایشو مینجمنٹ کے ساتھ ہے, not with the working journalist. Okay, چلیے that's good for the clarification. I'll come to you on this. دھمکیاں دینا جے آئی ٹی کو, is this allowed?
دیکھیں بیفور آنسرنگ یور کویسچن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ آبویسلی ایک جماعت کہتی ہے کہ میرا ایشو مینجمنٹ کے ساتھ ہے، جیسا شفقت صاحب فرما رہے ہیں. میں ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا، مجھے پتا ہے کہ یہ ایشو اس وقت اس ڈسکشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو یہ احتساب کمیشن KPK کی مینجمنٹ بہتر کر لیں اور پھر آ کے مینجمنٹ کے اوپر بات کریں. لیکن بائیکاٹ کے خلاف ہیں تو آپ نے بھی ایک چینل کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، آپ تو نہیں چاہتے ایک میں نہیں بائیکاٹ کس چینل پہ نہیں جاتے بتا دیں. ARY سے ہمارا بائیکاٹ ہے. میں مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس کانٹیکسٹ میں، جب یہ کہہ رہے ہیں کرپشن کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مینجمنٹ کے اوپر ہمارا اس پہ یہ سارا ایشو. خیر اس پہ میں نہیں، آپ کے کوشچن پہ آتا ہوں. میں آپ کے کوشچن، ہمارا تو اس کے اوپر بائیکاٹ اسی لیے ہے کہ وہ بالکل یک طرفہ اور ایسے لوگ بٹھا دیتے ہیں اور جن کا کانٹینٹ بھی ان کے پاس جو مینجمنٹ دیکھیں اگر ان کے پاس آ رہا ہے. اور یہ تو ایک اصلیت ہے کہ اس ملک میں جو آپ اینکرز ہیں، آپ لوگوں کو اگر صحیح طریقے سے کام کرنے دیا جائے آپ کی مینجمنٹ کی طرف سے اور آپ اپنے فیصلے اور اپنا کانٹینٹ، نہیں آپ تو نہیں، لیکن کافی لوگوں کو تو کافی نہیں اس کانٹیکسٹ میں ان کی جو دو باتیں تھیں. ایک پہلی بات تھی ان کی کرٹیسزم کرنا کہ اس نظام کے اندر جو کرپشن ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا اس لیے کھڑے ہیں. پھر دوسری بات آ گئی مینجمنٹ کی. میں نے جو پہلا سوال دیا اس کرپشن کے اوپر، اس پہ میں نے آپ کو KPK کے احتساب بیورو کا آپ کو ایگزامپل دی کہ اگر یہ اس کو بہتر کر لیں پھر یہ کرپشن کے خاتمے کا کام کرے. ایک ان کے پاس حکومت ہے، وہاں پہ یہ نہیں کر سکے. دوسری بات آ رہا ہوں میں مینجمنٹ کے اوپر کہ یہ ایک درست بات ہے کہ اینکرز جو ہیں ان کو پراپرلی یا جرنلسٹ جو ہیں ان کو آپریٹ کرنے دینا چاہیے. ان کی کانٹینٹس، ان کے پروگرامز یہ خود کریں تاکہ یہ فری جرنلزم کریں. کئی آپ کے مالکان ایسے ہیں جن کا میڈیا سے یا ان کا پریویس اپنا پرسنل یا پروفیشنل ایکسپیرینس جرنلزم سے نہیں ہے، تو اس لیے وہ کئی چیزوں کو پروفٹس میں لے جاتے ہیں، وہ چیزوں کو جرنلزم کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے. یہ جنرل بات ہو گئی، یہ جرنلزم which is good because وقت تھوڑا ہے. انصار عباسی صاحب یہ بات میں کر دوں یونٹ کی. سندھ نے جو آرڈیننس کیا، سندھ نے جو نیب کا آرڈیننس کیا جو کہ میرا خیال میں اللیگل ہے کہ انہوں نے فیڈرل نیب کی جورسڈکشن بین کر دی. ٹھیک، دیٹ از ناٹ دا کیس ان KP. اگر کوئی وہاں پہ کوئی ایشو ہے کرپشن کا تو گورنر سندھ نے کہا کہ میں اس کو سائن نہیں کروں گا، لیکن احتساب کا سسٹم تو کہیں بنے گا ہی نہیں. پھر نہ ہمیں پروونشل لیول پہ نظر آ رہا ہے. اور پھر جو سوال کیا ہے شوکت محمود صاحب نے وہ بڑا لیجٹیمیٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اس سسٹم کو بچاتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں میں اسی لیے KP کی حکومت بھی شامل ہے. دیکھیں میں اسی لیے میں اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جو جرنلسٹ ہیں نا، ہمیں کسی پولیٹیکل